السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار۔ آج کی تراویح میں آپ نے سورہ حجر اور سورہ نحل سماعت فرمائی۔ حجر جگہ کا نام ہے اور نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ تو سورت کے نام تو یہ ہوئے، شہر کا نام اور شہد کی مکھی، لیکن سورت کے مضامین اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اس کے انعامات انسان پر اس دنیا میں اور دوسری دنیا میں اللہ تعالیٰ کیا کیا نعمتیں عطا فرمائے گا انسان کو، ان کا بڑا ذکر ہے۔ کل سورہ یوسف کی تفسیر کرتے ہوئے میں ذرا سرسری گزر گیا سورہ ابراہیم اور سورہ رعد میں، رعد پہلے ابراہیم بعد میں۔ تو سورہ رعد میں بھی ایک بات یہ ہے کہ رشتوں کے احترام کی بڑی تعلیم ہے سورہ رعد میں۔ جو لوگ رشتوں کا احترام کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور ان کی مزاج پرسی کرتے ہیں، ان کا بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے۔ اور جو لوگ رشتے کاٹتے ہیں، رشتہ داروں سے دور ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں اور رشتہ داروں کی برائیاں کرتے ہیں، ان کا برا انجام ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، فرمایا رشتے کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یہ فرمایا۔ تو ایک بات وہ تھی سورہ رعد میں۔ اور انعامات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کو بے شمار انعامات سے نوازا جائے گا۔ تو ان انعامات میں ایک انعام یہ بھی ہوگا کہ جنت کے ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے اور اہل جنت کو سلام کریں۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، مبارکباد دیں گے کہ تم نے بہت صبر کیا دنیا کے اندر، حلال کو تم نے حلال سمجھا، حرام کو تم نے حرام سمجھ کر حرام کے تم قریب بھی نہیں گئے، چاہے وہ حرام میں کتنی ہی کشش کیوں نہ ہو، وہ کھانے کی چیز ہو یا پینے کی چیز ہو، استعمال کی چیز ہو، لیکن تم نے حرام کو حرام سمجھ کر تم اس سے دور رہے، تو یہی تمہارا صبر ہے۔ اس صبر کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ تمہیں ہر چیز دے رہا ہے اور بے انتہا دے رہا ہے۔ تو ملائکہ ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور سلام کریں گے اور مبارکباد دیں گے۔ تو جنت کی نعمتوں میں یہ بھی ایک نعمت ہے، اس کے علاوہ بھی دوسری نعمتیں بھی ہیں، دوسری صورتوں کے اندر بیان کی جائیں گی۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سلام کرے گا اہل جنت پر، سلام علیکم بما صبرتم سلام قولا من رب الرحیم، اللہ تعالیٰ خود بھی سلام کرے گا اور خود اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا جنت میں رہنے والوں کو۔ یہ سورہ رعد کی کچھ باتیں تھیں جو رہ گئی تھیں۔ سورہ ابراہیم کی ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، فرماتا ہے ہم نے رسول کو ہر بستی میں بھیجا، ہر قبیلے میں بھیجا، ہر خاندان میں بھیجا۔ تو ہم نے رسول کو اسی زبان میں بھیجا جو اس بستی کے لوگ بات کرتے تھے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، قوم کی جو زبان ہوتی تھی رسول کی زبان بھی وہی ہوتی تھی، کیونکہ سمجھانا مقصود تھا، نصیحت کرنا مقصود تھا، راہ دکھانا مقصود تھا۔ اگر رسول کی زبان اور ہے، قوم کی زبان اور ہے، تو پھر فائدہ کیا ہے آپ بتائیے۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے کچھ حضرات فتویٰ دیتے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ عربی میں ہی ہونا چاہیے کہتے ہیں، اور اس کا بدل تلاش کرتے ہیں، کہتے ہیں خطبے سے پہلے کچھ نصیحتیں وغیرہ، لیکن وہ خطبے کی حیثیت نہیں ہے، اس میں شریک ہونا ضروری نہیں ہے، اسے سننا ضروری نہیں ہے، اس کی حیثیت خطبے کی نہیں ہے۔ آپ آدھا گھنٹہ کہیے، پونا گھنٹہ کہیے، کچھ بھی کہیے، خطبے کے آداب میں وہ داخل نہیں ہے۔ خطبے کے اندر آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے، بات نہیں کریں گے۔ اگر آپ کی زبان سے کوئی بھی ایک لفظ نکل گیا تو وہ لغو ہے اور وہ قابل مؤاخذہ ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ خطبہ نہیں ہے۔ تو اس طرح بہت سی چیزیں امت کو نقصان پہنچانے والی ہم سوچ سوچ کر لے کر آتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام فرمایا
کہ قوم کی جو زبان ہے پیغمبر کی بھی وہی زبان ہے، تو اس طرح مخاطب کی جو زبان ہے، نماز پڑھنے والوں کی، خطبہ سننے والوں کی جو زبان ہے، اسی زبان میں خطیب کو خطاب کرنا چاہیے، خطبہ دینا چاہیے۔ ان کی زبان کچھ اور ہے اور اس کی زبان کچھ اور ہے، تو اس خطبے کا فائدہ کیا ہوگا آپ ذرا بتائیے، سوچ کر دیکھیے۔ یہ تمام چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اس کی وجہ سے امت کا بڑا نقصان ہو۔ لوگ جس زبان کو سمجھتے ہیں اسی زبان میں بات کرنا چاہیے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، زبان ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں کی عقل کا بھی تم لحاظ کرو، ان کی عقل کی جو سطح ہوتی ہے، ان کی عقل کا جو لیول ہوتا ہے، اس لیول کی تم بات کرو۔ ایسی بات نہیں کہ جسے وہ سمجھ نہ سکیں۔ بہت سختی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جتنا سمجھتے ہیں اتنا ہی تم ان کو بتاؤ، اگر ان کی سمجھ سے بڑھ کر اونچی اونچی باتیں تم کرو گے، کیا تم بے پسند کرتے ہو کہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیں؟ بہت سختی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر کچھ باتیں ایسی ہیں، قرآن پر اعتراض ہر دور میں ہوا، ہر ملک میں ہوا قرآن پر اعتراض۔ ہر دور کا ایک کلچر ہوتا ہے، سوچنے کا ایک انداز ہوتا ہے، ان کی ایک عقلی سطح ہوتی، اس انداز سے ہوا۔ مثلا شروع میں قرآن کی زبان پر اور قرآن کے بیان پر اعتراض ہوتا تھا، تو اس کا جواب دیا گیا۔ تو اب آج ہر دور میں ہوتا رہا، میں تفصیل میں گئے بغیر آپ سے کہتا ہوں، آج ہمارا دور یہ سائنس کا دور ہے، یہ میتھمیٹک کا دور ہے، اور ایسی چیزیں ہیں۔ تو آج اعتراض کرنے والے قرآن پر ان چیزوں کی بنیاد پر کرتے ہیں، سائنس کی بنیاد پہ کرتے ہیں، حساب کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور دوسری ایسی چیزوں کے بارے میں کرتے ہیں۔ قرآن میں ان سب چیزوں کا جواب ہے۔ ہمیشہ آپ سنتے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے، اور ہر بات جو قیامت تک پیش آنے والی ہے اس کا بھی جواب اس کے اندر موجود ہے۔ تو جو باتیں آج کہی جا رہی ہیں، آج جو اعتراض کیا جا رہا ہے، ان سب کا جواب قرآن شریف کے اندر موجود ہے۔ مثلا یہ بات مجھے اس لیے یاد آئی، بہت سی باتیں ہیں، کہنے کا وقت نہیں ہے، موقع نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہے، صحیح حساب کرنے والوں نے میتھمیٹک کے حساب سے یہ بتایا کہ دنیا کب سے ہے، اتنے ہزار سال سے ہے، اتنے لاکھ سال سے، اور کب تک رہے گی پتہ نہیں۔ اس وقت انسانوں کی آبادی اتنی ہوگی، حساب سے بڑھ کر کاغذ ختم ہو جائے گا، یہ ہوگی۔ تو پھر اتنے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر کے ان سے حساب کتاب لینا، ایسا کوئی میدان دنیا کے اندر نہیں ہے۔ آج دنیا اس طرح کہتی ہے، کوئی بھی میدان اتنا بڑا نہیں ہے کہ آدم کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے سارے انسانوں کو اس میدان کے اندر کھڑا کیا جائے۔ اتنا بڑا میدان نہیں ہے، کیونکہ ایک انسان کے کھڑے ہونے کے لیے جتنی جگہ کی ضرورت ہے اتنی جگہ نہ۔ تو سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین بدل دی جائے گی۔ دیکھیے اس وقت یہ اعتراض نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت جب قائم ہوگی، قیامت جس میدان میں قائم ہوگی وہ یہ زمین نہیں ہوگی، وہ زمین بدل دی جائے گی۔ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت کے اندر ہے۔ تو آج جو دو صورتیں آپ نے سماعت فرمائیں، سورہ ہجر اور سورہ نحل، تو معنی تو میں نے آپ کو بتایا ہجر کا معنی جگہ۔ یہ مدینے سے سیریا، شام یا بیت المقدس جاتے ہوئے راستے میں ایک جگہ ہے۔ آج اس کا نام ہجر نہیں ہے، آج اس کا نام العلا ہے، العلا اس کا نام ہے۔ آپ میپ میں دیکھیں گے تو ہجر نام نہیں ملے گا، علا اس کا نام ہے، اور یہ بہت مشہور جگہ ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، قرآن کے الفاظ میں کیا ہے، لبی سبیل مقیم، امام مبین کہتا ہے، دو لفظ۔ آج کی زبان میں اس کا ترجمہ کریں گے تو نیشنل ہائی وے اس کا معنی ہوگا، ایسا ہوگا۔ وہاں عبرت کی اتنی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑانے والی قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو عذاب بھیجا اس کی نشانیاں وہاں موجود ہیں۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ شاہ راہ میں ہیں، تم ان پر سے گزرتے ہو ہمیشہ۔ جب بھی تمہارا سفر ہوتا ہے سیریا کی طرف، جارڈن کی طرف، عراق کی طرف، تم ان مقامات سے گزرتے ہو۔ کیا تم یہ سوچتے نہیں، دیکھتے نہیں کہ یہاں کون سی قوم تھی اور اس قوم کی کیا کیا نشانیاں ہیں اور اس قوم کے ساتھ کیا گزرا، کیوں گزرا؟ کیا یہ تم سوچتے نہیں ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اور کہتا ہے یہ کسی گمنام جگہ پر نہیں ہے، شاہ راہ میں، نیشنل ہائی ویز میں ہے، یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو میں نے نعمتوں کی بات کی، ان تمام صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے۔
دنیا کے اندر بھی انسان پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں نچھاور فرمائی ہیں ان کا ذکر ہے، اور قیامت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جنت کے اندر انسان کو کیا دے گا اس کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فہرست کی ضرورت نہیں ہے، ما تشتہی الانفس فرمایا، انسان جو کچھ چاہتا ہے، انسان کے دل میں یہ خواہش آئے گی وہ ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، وہ سب چیزیں اسے حاضر کر دی جائیں گے، ایسے کہا۔ تو بہت سی آیتوں میں یہ بات بتائی گئی، میں نے جو آیت پڑھی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تم پر کیا کیا ہیں اس کا اگر تم شمار کرنا چاہو تو تم ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ ایسی دو آیتیں ہیں، دونوں صورتوں کے اندر یہ آیتیں بتائی گئی ہیں، سورہ ابراہیم کے اندر بھی یہ آیت ہے اور سورہ نحل کے اندر بھی آیت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ فرمایا تم دیکھو، قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھو، تمہارے جسم میں جو کچھ ہے، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، تمہاری آنکھ، تمہارے کان، تمہاری ناک، تمہارے جو کچھ ہے تمہارے پاس، یہ سب کیا تم لائے یا اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے؟ کیا تم اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنی کمائی سے تم نے ان سب کو حاصل کیا ہے یا اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی؟ پھر سورہ نحل ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعرفون نعمت اللہ فرمایا سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی بخشی ہوئی ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، انسان ان چیزوں کو لا نہیں سکتا تھا۔ یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر کوئی انسان کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر یا غرور میں مبتلا ہو کر، کیونکہ انسان یہ نہیں چاہتا، مغرور انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کے پاس جو بھی چیز ہے، جو بھی کمال ہے، جو بھی ہنر ہے، نعمت ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، کہنا نہیں چاہتا۔ وہ کہنا یہی چاہتا ہے کہ میں نے محنت کی، میں نے اپنے علم کے ذریعے، اپنے ہنر کے ذریعے، عقل کے ذریعے، تجربے کے ذریعے میں نے اسے حاصل کیا۔ یہ ایک انسان کی عادت ہے، اکثر انسان کی عادت ہے، ورنہ آدمی کو یہی کہنا چاہیے اگر واقعی اس نے اپنے علم کے زور سے بھی اسے حاصل کیا ہے، اپنی عقل سے بھی، تو اسے یہی کہنا چاہیے اللہ کی بخشی ہوئی چیز ہے، اللہ کی عطا کردہ چیز ہے، آدمی کو یہی کہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعرفون نعمت اللہ، کہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر اس کے بعد بھی انکار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ انکار کرنے والے اکثر کافر ہیں، یعنی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، وہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو ان نعمتوں کے بارے میں آپ دیکھیے، ہمارے بزرگ اسلاف، فضیل ابن عیاض ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن شام رات میں تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، اس آیت پر گزرے ہو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، حساب کرنا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے، نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو کہتے ہیں فضیل ابن عیاض نے شمار کرنا شروع کیا، اپنے تالو سے تلوے تک جتنی نعمتیں ہیں ان کے جسم میں، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، رہنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، یہ تمام نعمتیں، تو انہوں نے اس کا حساب کرنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ رات ختم ہو گئی، حساب ختم نہیں ہوا۔ دیکھیے ان لوگوں کے دلوں میں کیسا ایمان تھا، جب وہ ایک آیت پڑھتے تھے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو غور و فکر کی دعوت دیتا تھا تو فوراً غور و فکر کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیتے تھے اور وہ سوچتے تھے، کرتے تھے۔ تو میں نے ایک بات آپ کے سامنے سائنس کی کہی، تو اس میں کہا میں نے یوم تبدل الارض غیر الارض فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قیامت کی روز جو زمین ہوگی وہ یہ زمین نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کے بعد دوسری ایک آیت میں، سورہ نحل ہی کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، کہتا ہے آج تم گھوڑوں پر بیٹھ کے سفر کرتے ہو، گدھوں پر بیٹھ کے سفر کرتے ہو، خچر پر بیٹھ کر سفر کرتے ہو، اس پر بیٹھنے کے ساتھ تم تن جاتے ہو، مغرور ہو جاتے ہو۔ آدمی کی عادت ہے پیدل چلنے والوں کو حقارت سے دیکھتا ہے، جو آدمی گھوڑے پر بیٹھ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے اس کے پاس بہت بڑی چیز ہے، یہ حقیقت ہے۔ آج بھی جو لوگ کار پہ سفر کرتے ہیں، پیدل چلنے والے یا چھوٹی سواریوں میں رہنے والوں کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، آج بھی یہ عادت ہے۔ اس لیے ان کے غرور کو توڑنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا، جس پاس سواری ہے، سواری میں بیٹھ کر وہ سفر کرتا ہے، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پیدل چلنے والے کو تم سلام کرو۔
آج تو ہم یہ چاہتے ہیں ہم سواری میں بیٹھ کر کہ پیدل چلنے والے ہمیں سلام کرے، ہم یہ چاہتے ہیں کیونکہ ہم سواری، ہمارے پاس سواری ہے، ہم بڑے آدمی ہیں، اور یہ پیدل چلتے ہیں، یہ چھوٹا آدمی ہے۔ آج سوچ کا انداز یہ ہے، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ بات فرمائی کہ جو سواری پر ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ تو میں نعمت کی بات بتا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج یہ 3 سواریاں تمہارے پاس ہیں، ان پر بیٹھ کر تم اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہو، بڑا سمجھتے ہو، زینت حاصل کرتے ہو۔ والخیل والبغار والحمیر ترکبوها والزینہ۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، آج یہ 3 ہی سواریاں ہیں، ان پہ سوار ہو کر تم اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہو، بڑا سمجھتے ہو۔ تم کو معلوم نہیں قیامت تک اللہ تعالیٰ کیا کیا سواریاں پیدا کرے گا، کن کن سواریوں میں بیٹھ کر تم سفر کرو گے، یہ تم کو معلوم نہیں۔ یخلق ما لا تعلمون۔ تو دیکھیے کیسی بات ہے، قیامت تک آنے والی سواریوں کا اللہ تعالیٰ نے اجمال کے ساتھ ذکر فرمایا۔ یخلق ما لا تعلمون، اجمال کے ساتھ اس لیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اگر ریل کا ذکر کرتا، ہوائی جہاز کا ذکر کرتا، کار کا ذکر کرتا، آج جتنی سواریاں ہیں تو ان کا معنی مطلب کہاں ملتا لغت کے اندر؟ لغت کے اندر وہ لفظ ہوتا بھی نہیں، ان کا معنی بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجمل طور پر بتایا کہ آج یہ 3 سواریاں ہیں، انہی پہ بیٹھ کے تم مغرور ہو جاتے ہو، انہی پہ بیٹھ کے تم اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہو، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بے شمار سواریاں پیدا کرے گا، ایجاد کرے گا۔ تو آج جتنی بھی سواریاں ہیں سمجھ لیجئے قرآن شریف کے اندر ان کی طرف اشارہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سب سواریاں تمہارے اختیار میں آئیں گی اور تمہارے قبضے میں ہوں گی۔ تمہیں ان سواریوں پہ بیٹھ کر جس طرح رہنا چاہیے، جس طرح گزر بسر کرنا چاہیے، اور جو اخلاق اور تواضع اختیار کرنا چاہیے، یہ تمہیں اختیار کرنا ہے۔ اور بہت سی باتیں سورہ نحل میں، پونے پارے کی صورت ہے، حالانکہ اس کا معنی شہد کی مکھی ہے۔ شہد کی مکھی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شہد کی مکھی کو ہم ہی نے حکم دیا کہ جاؤ تم دنیا میں جتنے پھول ہیں، پھل ہیں، ان میں بیٹھ کے ان کے رس کو چوس لو، پھر اس کے بعد ان سے جو چیز تم کو نکالنا ہے اس کا نام شہد ہے فرمایا۔ اور شہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ شفاء للناس فرمایا۔ اب تحقیق کرنے والے بدقسمتی سے مسلمانوں میں کم ہیں، تحقیق کرنے والے دوسرے لوگ جو ریسرچ کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ بہت منظم جماعت ہے یہ شہد نکالنے والی مکھیوں کی، بہت پاکیزہ جماعت ہے۔ کہا جب یہ شہد نکالنے کے لیے آتی ہے پھل کا رس چوس کر، تو ان کا سردار ان کو دیکھتا ہے سر سے پیر تک، اگر کسی کے جسم میں گندگی ہوتی ہے تو اسے واپس کر دیتا، اس کو آنے نہیں دیتا، شہد نکالنے کا اسے موقع نہیں دیا جاتا۔ تو ایسا جو شہد ہوگا اصلی شہد، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ شفاء للناس فرمایا۔ اور آج دنیا مانتی ہے اسے کہ شہد کے اندر کتنی شفا ہے، اور ہر بڑی دوا میں شہد کا استعمال ہوتا ہے۔ ایک بات یہ بھی بتائی اللہ تعالیٰ نے، اور ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً فرمایا، چوپایوں کے اندر تمہارے لیے عبرت ہے، سبق ہے، تعلیم ہے فرمایا۔ چوپائے جن کو ہم جانور کہتے ہیں، بہت حقیر سمجھتے ہیں، بے عقل سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان جانوروں کے اندر تمہارے لیے تعلیم ہے، تربیت ہے، عقل ہے اور عبرت ہے فرماتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جانور اپنے خالق کو اپنے مالک کو پہچانتا ہے، ہر جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ ہمارے پاس سب سے کم عقل جانور بھینس ہے، لیکن بھینس بھی اپنے مالک کو پہچانتی ہے اور اپنے مالک کے گھر کو وہ پہچانتی ہے، وہ اپنے گھر کے سوا کسی دوسرے گھر میں نہیں جانتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جانور جب اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور جانور جب اپنے مالک کا وفادار ہے تو تم کیوں نہیں ایسا کرتے؟ اور کہا جبکہ تم اس کا دودھ پیتے ہو فرمایا۔ یہاں بھی ایک حکمت دیکھیے آپ، حالانکہ یہ دودھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دودھ اس کے خون اور گوبر کے درمیان سے نکلتا ہے، اسے ہم ایسا بنا دیتے ہیں کہ کسی کو نفرت نہیں ہوتی، کسی کو گن نہیں ہوتی، اور وہ خوشی کے ساتھ اسے پیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دودھ کا ذکر کیا، گوشت کا ذکر نہیں کیا۔ یہ دیکھیے حکمت، کیونکہ آج جانور کا گوشت بہت سے لوگ نہیں کھاتے، تو اگر اللہ تعالیٰ یہ بات کہتا تم انہی جانوروں کا گوشت کھاتے ہو، ان جانوروں کی طرح تم وفادار کیوں نہیں ہو، تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ ہم جانور کا گوشت نہیں کھاتے، ہم جانور کے گوشت سے نفرت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گوشت کا ذکر نہیں کیا، دودھ کا ذکر کیا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا۔
جانوروں کے اندر تمہارے لیے عبرت ہے، سبق ہے کہ اپنے مالک کو پہچاننا چاہیے اور اپنے مالک کا وفادار بن کر رہنا چاہیے، جبکہ تم انہی وفادار جانوروں کا دودھ پیتے ہو، اور وہ دودھ پینے کے لائق نہیں تھا لیکن ہم نے اسے پینے کے لائق بنایا، کیونکہ وہ دودھ خون اور گوبر کے درمیان سے نکلتا ہے، لیکن ہم نے اس کو بہت خوشگوار اور مزیدار بنایا کہ ہر شخص کی پسندیدہ غذا ہے، ہر پسندیدہ مشروب ہے ہر شخص کا، وہ دودھ پیتا ہے۔ تو اور آگے بھی چل کے اللہ تعالیٰ نے بہت سی مثالیں دے کر یہ بات بتائی کہ جانور اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، تو یہی تمہارے لیے عبرت ہے کہ تم اپنے مالک کے وفادار کیوں نہیں ہو، حالانکہ جانور کو اس کا مالک کیا دیتا ہے، گھاس دیتا ہے، وہ بھی اس کی اگائی ہوئی نہیں ہے، پانی پلاتا ہے، وہ بھی اس کا برسایا ہوا نہیں ہے، اور جبکہ تمہارا مالک تمہیں سب کچھ دیتا ہے، جیسا نعمتوں کا ذکر کیا گیا کہ تم سر سے پیر تک دیکھو تمہارے بدن میں جو کچھ ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے، کس کا بخشا ہوا ہے، اس میں تم کیا لائے اپنے گھر سے، تم کیا کما کے لائے، تم یہ سوچو۔ جب تمہارا دل گواہی دے گا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، بخشا ہوا ہے، وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت ہے تمہارے پاس وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی ہے، پھر انسان مغرور کیوں ہوتا ہے اور اپنے مالک کا شکر گزار اور وفادار بن کر زندگی کیوں نہیں بسر کرتا، اس کے احکام کی اطاعت کیوں نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے احکام کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب اپنے مالک کے وفادار اطاعت گزار بن کر دنیا میں زندگی بسر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بارش ہمارے اوپر اس دنیا میں بھی کرے گا، اور دوسری دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے دور رکھے اور سچائی کے راستے پر چلائے، اور زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی چھوٹی بڑی نیکی ہم سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، ہماری پریشانیوں اور مصیبتوں کا خاتمہ فرمائے، ہماری جائز ضرورتوں کی تکمیل کا انتظام فرمائے اللہ تعالیٰ، ہمارے تمام بیماروں کو صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ نصیب فرمائے، اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ زمین کی تمام مصیبتوں اور آسمان کی تمام بلاؤں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔